السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں شکیل آپ کو اپنے چینل شکیل پردیسی ولاگز پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز۔ اپریل کے لیے پیٹرول 91 اور 95 کے نرخ پھر بڑھ گئے۔ سعودی تیل کمپنی ارامکو نے ماہ اپریل کے لیے پیٹرول کے نئے نرخوں کا اعلان کیا ہے۔ مارچ کے مقابلے میں قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا گیا۔ ویب نیوز اجل کے مطابق ماہ اپریل 2021 کے لیے پیٹرول 91 کے لیے فی لیٹر قیمت 1 ریال 99 حلالہ جبکہ 95 کے لیے 2 ریال 13 حلالہ مقرر کی گئی ہے۔ ڈیزل اور کیروسین آئل کے نرخوں میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو 52 حلالہ اور 70 حلالہ فی لیٹر کے حساب سے فروخت کیے جاتے ہیں۔ اپریل کے لیے پیٹرول کے نئے نرخ اتوار 11 اپریل سے نافذ العمل ہوں گے۔ واضح رہے اس سے قبل مارچ میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں اضافے کے بعد 91 پیٹرول 1 ریال 90 حلالہ جبکہ 95 پیٹرول کے نرخ 2 ریال 4 حلالہ تھے۔ پیٹرول کے نرخ ہر ماہ کی 10 تاریخ کو تبدیل کیے جاتے ہیں، جن کا نفاذ ہر ماہ کی 11 تاریخ کی صبح سے کیا جاتا ہے، یعنی 10 تاریخ رات 12 بجے کے بعد نئے نرخ شمار کیے جاتے ہیں۔ سعودیہ کی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ صالح الجاسر کی سربراہی میں سعودی ایئر لائن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا، جس میں آئندہ ماہ سے بیرونی پروازوں پر عائد پابندی ہٹائے جانے کی ممکنہ اقدام کے حوالے سے تیاریوں پر بحث کی گئی۔ ویب نیوز سبق کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فضائی سروس کی بحالی کے علاوہ دیگر امور بھی زیر بحث آئے، جن میں ایئر لائن کی خدمات میں مزید بہتری لانے کی تجاویز شامل تھیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے ادارے کی جانب سے کرونا وبا کے حوالے سے مقررہ SOPs کے تحت عمل کرنے کے اقدام کو سراہا اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اندرون ملک پروازوں کے دوران کرونا SOPs پر عمل کرتے ہوئے ایئر لائن کے مسافروں کا ہر طرح سے خیال رکھنے پر ادارے کی آپریشنل ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ واضح رہے وزارت داخلہ کی جانب سے 17 مئی کو مملکت کے تمام فضائی، بری اور بحری راستے کھولنے کا عندیہ دیا گیا تھا۔ اس حوالے سے سعودی ایئر لائن کی جانب سے آئندہ ماہ کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سعودیہ کے ٹکٹ میں نام کی تبدیلی ممکن ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن سعودیہ نے کہا ہے کہ خریدا گیا ٹکٹ کسی کو فروخت کیا جا سکتا ہے اور نام تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ سعودیہ نے یہ وضاحت اس استفسار کے بعد جاری کی جس میں پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنا ٹکٹ کسی اور کے نام کر سکتا ہے یا نہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ ٹکٹ میں نام تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اسے منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ٹکٹ کی قیمت واپس لی جا سکتی ہے اور پھر کسی اور کے نام سے جاری کرایا جا سکتا ہے۔ سعودیہ نے بیان میں مزید کہا کہ اگر ٹکٹ کیش کی صورت میں خریدا گیا ہو تو اسی صورت میں رقم کی واپسی میں 3 سے 21 روز لگیں گے اور یہ ورکنگ ڈیز شمار کیے جائیں گے، اور اگر کریڈٹ کارڈ سے ٹکٹ خریدا گیا ہو تو 45 ورکنگ ڈیز رقم کی واپسی میں صرف ہوں گے۔ سعودیہ کا کہنا ہے کہ ٹکٹ کی رقم کی واپسی کی درخواست سے متعلق تفصیلات کے لیے سعودیہ کی سرکاری ویب سائٹ سے رجوع کیا جائے۔ مسجد الحرام میں 70 تھرمل کیمرے اور 500 اہلکار نگرانی کے لیے تعینات۔ سعودی عرب میں ادارہ امور حرمین شریفین نے مسجد الحرام میں آنے والوں کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کرنے کے لیے 70 تھرمل کیمرے نصب کیے ہیں، جن کی نگرانی پر 500 افراد کو مامور کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد الحرام میں ادارہ انسداد وبائی امراض کے ڈائریکٹر حسن بن برکات السویہری نے بتایا کہ جدید ترین تھرمل کیمروں کی مدد سے وہاں آنے والوں کا جسمانی درجہ حرارت فوری طور پر نوٹ کیا جا سکے گا۔ کیمرے جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں جو کلر کوڈنگ کے ذریعے آنے والوں کی جسمانی درجہ حرارت کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جدید ترین کیمرے 6 میٹر کی دوری سے بھی جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کر سکتے ہیں، جس سے اس امر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے شخص کو بخار تو نہیں۔ اگر کسی زائر کا جسمانی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہو تو کارکن احتیاطی تدابیر کے تحت اسے فوری طور پر دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں۔ منی لانڈرنگ میں ملوث گروہ کو 106 برس قید، 18 لاکھ ریال جرمانہ۔ سعودی عرب میں پراسیکیوشن جنرل کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کے الزام میں 5 سعودیوں اور 16 غیر ملکیوں کو قید اور جرمانے کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے۔ ویب نیوز سبق نے پراسیکیوشن جنرل کے ذرائع کے حوالے سے کہا کہ 5 سعودیوں نے اپنے نام سے اشیاء خوردونوش کی درآمد کرنے کے لیے 7 تجارتی اداروں کے لیے لائسنس جاری کرائے۔
اداروں کی کمرشل رجسٹریشن کی بنیاد پر مختلف بینک اکاؤنٹس کھولے گئے جن کی رقوم جمع کرائی جاتی رہی اور انہیں غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک ارسال کیا جاتا رہا۔ پراسیکیوشن کی تحقیقات میں ثابت ہوا کہ ملزمان منی لانڈرنگ میں ملوث رہے، جس پر تحقیقاتی عدالت نے تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے انہیں مجموعی طور پر 106 برس قید کی سزا کا حکم سنایا، جبکہ 18 لاکھ ریال جرمانہ اور 50 لاکھ ریال جو کہ انہوں نے بیرون ملک منتقل کیے تھے واپسی کے علاوہ 20 لاکھ ریال جو ان کے بینکوں میں تھے انہیں بھی ضبط کرنے کا حکم سنا دیا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث غیر ملکیوں کو قید کی سزا مکمل کرنے کے بعد ملک بدر کر دیا جائے گا، جبکہ سعودیوں کو اس دوران بیرون ملک جانے کی پابندی ہوگی۔ عرب اتحاد نے ایک اور ہوتی ڈرون تباہ کر دیا۔ سعودی عرب کو نشانہ بنانے والا ایک ہوتی ڈرون عرب اتحاد کی جانب سے تباہ کر دیا گیا۔ العربیہ نیوز چینل نے خبر دی ہے کہ عرب اتحاد کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہ حملہ یمن میں موجود ہوتیوں کی جانب سے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی منظم اور جان بوجھ کر مخالفانہ کوششوں کا تسلسل ہے۔ عرب اتحاد کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ ڈرون سعودی عرب کے جنوب میں واقع جیزان کے علاقے میں فائر کیا گیا تھا۔ عرب اتحاد نے باور کرایا ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق عام شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام ضروری آپریشنل اقدامات اٹھا رہا ہے۔ نیو جدہ اسٹریٹ پروجیکٹ کے لیے سعودی فنکارہ کا نیا عزم۔ تجریدی آرٹ کی سعودی فنکارہ شالیمار شربت علی نے بلدیہ جدہ کے ساتھ ایک مخصوص قسم کے معاہدے پر دستخط کیے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی فنکارہ نے اپنے ہاتھ سے پینٹ اور کسٹمائزڈ کاریں تیار کرنے کے لیے عالمی سطح پر شہرت حاصل کر رکھی ہے۔ شالیمار شربت علی اب جدہ بلدیہ کے ساتھ مل کر ایک مخصوص توسیعی ایڈیشن کے لیے گاڑیوں کا ایک نیا سیٹ پینٹ کریں گی۔ موونگ آرٹ اسکول کی بانی خاتون شالیمار شربت علی نے اس سے قبل پیرس موٹر شو میں نمائش کے لیے اپنی مرضی کے مطابق پورش 911 اور 2017 موناکو گراں پری کے لیے لاتورک کے نام سے مشہور دونوں گاڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے پینٹ کیا۔ پیرس کے لو ویئر میوزیم میں ان دونوں گاڑیوں کی نمائش بھی 2017 میں موونگ آرٹ نمائش کے طور پر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اب سعودی عرب میں شالیمار شربت علی کو مخصوص قسم کی پینٹر کے طور پر سب سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ مخصوص پینٹر شالیمار نے گزشتہ برس سعودی عرب کے قومی دن کی تقریبات کے موقع پر اپنے ہاتھ سے متعدد گاڑیاں پینٹ کی تھیں۔ جدہ میں ساحل سمندر پر گاڑی چلاتے ہوئے حادثہ دیکھنے کے بعد شربت علی کو پرانی کاروں کو ایسے تیار کرنے کی ترغیب ملی۔ شالیمار شربت علی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایسی گاڑیوں کی مخصوص پینٹنگ کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ایک خاص احساس کو دوبارہ جگانے میں مدد ملے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ میں آرٹ سے مایوس ہو چکی تھی اس لیے کہ میرے پاس اس کام کے لیے جنون کی کمی تھی، لیکن جب میں نے ان کاروں کو پینٹ کرنا شروع کیا، کچھ ایسی گاڑیاں جو بیکار سمجھی جاتی تھی انہیں شاہکار بنا دیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ یہ بیکار گاڑیاں متحرک اور خوبصورت فنون لطیفہ بنیں جو ایک نئی زندگی حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ جب دوسرے لوگ یہ شاہکار دیکھیں گے تو وہ بھی ویسی ہی خوشی محسوس کریں گے جیسی خوشی میں نے انہیں پینٹ کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میری خواہش ہے کہ متعدد پرانی اور ناکارہ گاڑیوں کو رنگین بنائیں اور اپنے اس فن کے ساتھ نیو جدہ پروجیکٹ کے لیے ترقی میں اسے اپنے حصے کے طور پر شامل کریں۔ جدہ بلدیہ کے میئر کے سیکرٹری عائز بن علی محمد الزہرانی نے اس تقریب کے موقع پر بتایا کہ کاروں کی ری سائیکلنگ اور ان کو فنکارانہ شاہکاروں میں بدلنے کے بعد جدہ کے رہائشیوں اور زائرین کے لیے پیش کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جدہ بلدیہ نے اس سے قبل یلا جدہ کے نام سے ایک مخصوص پلیٹ فارم بھی مہیا کر رکھا ہے، جس کے تحت جدہ کے خوبصورت مناظر کے لیے درپیش چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے تمام شعبوں میں جدت پسندوں کو دعوت دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب میں اتوار 11 اپریل کو رمضان کا چاند کہیں نظر نہیں آیا۔ پیر 12 اپریل کو شعبان کی 30 تاریخ ہوگی۔ سبق عاجل ویب سائٹس کے مطابق سعودی عرب میں موجود رویت حلال کی کمیٹیوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی، تاہم کہیں بھی اس کی اطلاع نہیں ملی۔ یاد رہے کہ سعودی سپریم کورٹ نے مقامی اور غیر ملکیوں سے اپیل کی تھی کہ اتوار 11 اپریل کو 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ چاند نظر آنے پر اپنی شہادت قریب ترین عدالت یا سرکاری ادارے میں قلم بند کرائیں۔ قبل ازیں ماہرین فلکیات نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ اتوار 11 اپریل کو سعودی عرب سمیت دنیا کے کسی بھی ملک میں چاند نظر نہیں آئے گا۔
اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔